حضرات صلہ رحمی کے ذرائع کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کن کن راستوں سے ہم صلہ رحمی کر سکتے ہیں؟ بہت سارے مظاہر ہیں صلہ رحمی کے، بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات صلہ رحمی کے تقاضوں میں سے ایک ہے کہ رشتہ داروں کے پاس آنا جانا۔ سال سال گزر جاتے ہیں، ہمیں اپنے چچا کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے ماموں کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنی خالہ کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے تایا کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ سگے بھائی اور سگے بھائی میں اتنی دوریاں ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے، سگی بہن اور سگی بہن میں اتنی دوریاں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر کو آنا جانا نہیں ہوتا۔ رشتہ داری اور صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کریں، کسی اور غرض کی خاطر نہیں، بحث رشتہ داری کو نبھانے کے لیے، صلہ رحمی کی خاطر، دلوں میں جو کدورت ہے اسے مٹانے کے لیے یہ رشتہ داروں کے پاس آنا جانا چاہیے، محض صلہ رحمی کی خاطر۔ اور اسی طرح سے حضرات اگر فرض کرو موجودہ دور میں جو جدید وسائل آ گئے، اگر جانا نہیں ہوتا ہے مشغولیتوں کی وجہ سے، مصروفیتوں کی وجہ سے، یا پھر لمبی مسافتوں کی وجہ سے، آج جو ٹیلی فون جیسے اور موبائل فون جیسے وسائل ایجاد ہو چکے ہیں، اپنے رشتہ دار کو ایک فون کر لینا۔ اہل علم نے لکھا ہے رشتہ دار کو فون کرنا، فون کر کے بات کرنا، یہ بھی صلہ رحمی کی بہت بڑی شکل ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن فون کرنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ فون کر لو، دعا سلام ہو جائے، دلوں میں جو نفرتیں کدورتیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات رشتہ دار بیمار ہو جائے، عیادت کے لیے جانا۔ عیادت آپ کو معلوم ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر واجب ہونے والے حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے۔ جب مسلمان کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ تمہارا دوسرا مسلمان بھائی جب بیمار ہوتا ہے جاؤ اس کی عیادت کرو، یہ اس کا حق ہے، تو اس حکم کی مزید تاکید اس وقت ہو جاتی ہے جب بیمار سے ہماری رشتہ داری ہو، جو بیمار ہوا ہے ہمارا رشتہ دار ہے، تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کا حال دریافت کرنا اور جا کے اسے تسلی کے دو بول بول کے آنا صلہ رحمی کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اسی طرح سے حضرات صلہ رحمی کے انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ رشتہ دار کو ہدیہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، ہدیہ دو، ہدیے کا لین دین رکھو آپس میں، اس سے دلوں میں الفت بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ تو رشتہ دار جن سے خصوصاً میرے بھائی کبھی کچھ معاملہ ہو گیا ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا دل آپ کے تعلق سے صاف نہیں ہے، یا آپ کا دل اس کے تعلق سے صاف نہیں ہے، دلوں کی اس کدورت کو دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ اس کی خدمت میں آپ خود جا کے کوئی ہدیہ دے دو، یا آپ نہیں جاتے کسی کے ذریعے ہدیہ بھیج دو۔ ہدیوں سے دلوں کی کدورت دور ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے رشتہ دار اگر غریب ہے، رشتہ دار اگر غریب ہے اس کو صدقہ دینا، اس کو زکوٰۃ دینا، یہ بہت صلہ رحمی کی بہت بڑی شکل ہے۔ خرچ کرنے والوں کی جہاں بنیادی اور بڑی بڑی غلطیاں ہیں، ان میں سے بہت بڑی غلطی یہ دیکھی جاتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے میں دنیا جہاں پہ خرچ کر رہا ہوں اور میرے اپنے قریبی رشتہ دار علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، عید کی خوشیاں منانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، میری سخاوتیں دنیا والوں پر ہیں اور میرے رشتہ دار کو دینے کی مجھے توفیق نہیں ہوتی۔ اور یہ خرچ کرنے والوں میں یہ مرض آپ دیکھیے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ہماری واجبی زکوٰۃ ہو جو سالانہ نکلا کرتی ہے، یا ہمارے نفلی صدقات ہو، اس کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر تم عام کسی غریب کو صدقہ دیتے ہو تو وہ تو محض ایک صدقہ ہے، لیکن اگر کسی رشتہ دار غریب کو صدقہ دیتے ہو تو یہاں ڈبل اجر و ثواب پاؤ گے، ایک تو صدقے کا اجر و ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر و ثواب۔ آپ نے غریب رشتہ دار کو صدقہ دے کر صدقہ بھی کیا ہے اور صلہ رحمی بھی کی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار ہے، غریب ہے اور ہم سے جلنے والا ہے۔ ہاں، رشتہ دار غریب اور ہم سے جلنے والا ہے، ایسے رشتہ دار کو دیا جانے والا صدقہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار کو دیا جائے جو ہمارے تعلق سے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے۔
یہ سب کام آسانی سے ہونے والے نہیں. جو شخص اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہو, اپنے نفس کے شر سے واقف ہو, اسی شخص سے یہ سب نیکیاں ہو سکتی ہیں. ورنہ تو انسان جب انتقامی مزاج میں آتا ہے تو وہ اینٹ کے مقابلے میں پتھر ہی کی بات کرتا ہے. ہمیشہ سے عاجز ہونا, دینے کے لیے اسے جانا. جو غریب ہے اور ہم سے جلتا ہے, ہم پہ تبصرے کرتا ہے, اس کو جا کے دینا, یہ مجاہدہ نفس کی اور نفس کو دبانے, نفس کو کچلنے کی اور اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے اپنے نفس سے لڑنے کی بہت بڑی شکل ہے. اور اسی طرح سے حضرات یہ بات بھی یاد رکھیے, رشتہ داری کو نبھانے کے بہت سارے ذرائع جو ہیں, ان میں سے ایک بنیادی اور سب سے اہم میں اسے کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار گمراہ ہیں انہیں ہدایت پہ لانے کی کوشش کرنا. ہمارا رشتہ دار ہے بدعتی ہے, ہمارا رشتہ دار ہے قبر پرست ہے, ہمارا رشتہ دار ہے بے دین ہے, ہمارا رشتہ دار ہے بے نمازی ہے, ہم فوراً اس کی بدعتوں, قبر پرستی اور بے دینی کا حوالہ دے کے کٹ جاتے. کٹ جاؤ گے تو اصلاح کون کرے گا ان کی؟ ان سے تو آپ کو قریب ہونے کی ضرورت ہے. رشتہ داری ایک سبب ہے, ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ ان سے قریب ہو سکتے ہیں. اور دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے, رسول بنائے گئے, آسمان سے آنے والی وحی نے آپ کو تعلیم دی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے پیغمبر آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے, اپنے رشتہ داروں تک تبلیغ کیجئے. یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کو لے کر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے مخاطب ہوئے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار گمراہ ہیں, راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں, انہیں راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنا یہ صلہ رحمی کا بہت بڑا تقاضا ہے. تعلقات کو مت بگاڑیے رشتہ داروں کے ساتھ. ہاں وہ بھی ایک مرحلہ آتا ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں ہر طرح سے کوشش کر کے مایوس ہو گئے آپ, اور ان سے تعلقات رکھنے کی صورت میں بات بننے کے بجائے بگڑ رہی ہے, اور دوسرے افراد خاندان ان کی بدعت اور خرافات سے متاثر ہو رہے ہیں. ایسا مومنٹ جب آتا ہے آپ ان سے دوری اختیار کیجئے, ورنہ اصل تو یہی ہے کہ آپ ان کی اصلاح کی خاطر, ان کی سدھار کی خاطر آپ تعلقات کو برقرار رکھیے, ان سے قریب ہونے کی کوشش کیجئے.